ایک پولیس افسر اپنی آپ بیتی سناتا ہے کہ میں 1996 میں لاہور میں ایس ایچ او تھا۔ میرے والد بہت بیمار تھے اور میں نے انہیں سروس اسپتال لاہور میں داخل کرا دیا۔ سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد اسپتال میں اکیلے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور الٹیاں کرنے لگی۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ دو مریض کا ایک کمرہ تھا، ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر ایک اور مریض داخل تھا۔ اس مریض کا اٹینڈنس موجود تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے ڈسٹ بین اور تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگی۔ وہ ساری رات ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا۔ اس نے انہیں قہوہ بھی بنا کر پلایا، ان کا سر اور بازو بھی دبائی۔ صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے اسے میرے والد کی کیفیت بتائی اور اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا۔ میں 9 بجے صبح وردی پہن کر تیار ہو کر والد سے ملنے اسپتال آ گیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت تک بحال ہو چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اٹینڈنس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ رات میری اس مولوی نے بڑی خدمت کی۔ میں نے اٹینڈنس کی طرف دیکھا اور ایک درمیانی عمر کا باریک دیان سا انسان تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے پکڑانے لگا۔ وہ کرسی پر گھمسایا، لیکن میں نے رونق بھری آواز میں کہا، لے مولوی رکھ، یہ رقم تیرے کام آئے گی۔ وہ نرم آواز میں بولا، نہیں بھائی نہیں، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ میں نے نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے واپس نکالے اور میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیے، جبکہ میں اسے کندھے سے دباتا جا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا۔ میں اسے بار بار اوے مولوی چھڑ، ضد نہ کر، رکھ لے، تیرے کام آئیں گے کہہ رہا تھا، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور تکلیف میں ہیں، میں فارغ تھا، لہذا میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا۔ آپ لوگ بس میرے لیے دعا کر دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں باز نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں ہر صورت سے پیسے دے کر رہوں گا۔ پولیس افسر کے اپنے گیلی آنکھوں اور باریک گلا صاف کیا، پھر بولا، انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو یہ معمولی باتوں پر ضد باندھ لیتا ہے، یہ ہر صورت اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی پیسے دینے کی ضد بنا لی تھی، مگر مولوی مجھ سے زیادہ ضدی تھا، وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا، وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈال دیتا تھا اور کبھی ہاتھ میں پڑا دیتا تھا۔ میں نے اس سے دھکا مشقی میں اس سے پوچھا، مولوی یار تم کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپنا کام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اب اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی ضد بھی بنا لی۔ میں اسے بار بار اس کام کا پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر ٹالنے کے بعد بتایا، میں کچہری میں کام کرتا ہوں، مجھے محسوس ہوا یہ کسی عدالت کا ججی یا کسی وکیل کا چپڑاسی ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر 500 روپے اس کی مٹھی میں دے کر اوپر سے اس کی مٹھی دبا دی اور پھر روحیت سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا اور پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہے، میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ مجھے اس بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کیا کہا، تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئی اور میرا وہ ہاتھ جو میں نے 15 منٹ سے اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، وہ اس کے کندھے پر ہی منجمد ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں فریز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اب کیا کروں۔ جسٹس صاحب نے میرا پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا، کھڑے ہوئے جھک کر فرش سے 500 روپے اٹھائے، میری جیب میں ڈالے اور پھر بڑے پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد ہیں اور میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں۔
ان کا پخانہ تک صاف کرتا ہوں۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گر گیا، کیونکہ میں صرف ایس ایچ او تھا اور میرے پاس والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا اسپتال میں چھوڑ دیا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی خدمت بھی کرتا رہا، ان کی الٹیاں بھی صاف کرتا رہا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے قدموں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ پولیس افسر اس کے بعد رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کی اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار مرتبہ۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھے، دیندار، ایماندار اور نڈر انسان نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد خان مغل تھا۔ انہوں نے 2 PhD کی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الازہر مصر سے۔ دوسری PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ انہوں نے اس کے علاوہ بین الملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمات مٹانے میں مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے، وہ مقدمہ جسٹس منیر مغل کی عدالت میں لگ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس افسر کا کہنا تھا کہ جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، HB کے بعد مسٹر بھرتی ہو کے محنت کے عادی تھے۔ مسٹری کے دور میں ہی ان کے پاس کام کم ہوتا تھا، لہذا انہوں نے عدالتی صفحات کے بیک سائڈ پر کلمہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے۔ شاید اس فیصلے کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انرجی اور ٹائم میں برکت ڈال دی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک PhD کی، پھر عربی زبان سیکھی اور جامعۃ الازہر میں داخلہ لیا، اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں تھیسس لکھ کر مصر سے بھی PhD کی ڈگری لے لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور اس پر فوری طور پر کتاب لکھ دیتے تھے۔ وہ کتاب بھی خود ٹائپ کرتے تھے اور اس کے سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ جڑے جڑے مقدمات اٹھانے دیتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خود خدمت کی۔ ان کا پول بازار تک خود صاف کرتے تھے۔ والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا۔ گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے بٹن دبا دیتے تھے اور وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سننے کی درخواست کی۔ پولیس افسر ہنس کر بولے، ایک دن ان کی عدالت میں جائیداد کی تنازع کا کیس آیا۔ ایک طرف سوٹ بوٹ امیر لوگ کھڑے تھے، ان کے ساتھ میرا وکیل تھے، جبکہ دوسری طرف ایک مخلوق بحال گھوڑا کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی مسکین اور سستا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈ میں معاملہ سمجھ گئے، لہذا انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، ماشاء اللہ، ہماری عدالت میں آج ایک استاد آیا ہے، لہذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا۔ وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا، جبکہ جسٹس صاحب اپنے عملے اور وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس سنا اور 5 منٹ میں وہ بھی نپٹا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا جسٹس صاحب حیات ہیں؟ ان کا جواب تھا، جی ہاں، لیکن بیمار ہیں اور مخلوع جی۔ پولیس افسر نے اس کے بعد پرس سے 500 روپے